العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا خود مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو میں بہت سی بھلائی جمع کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ میں تو ایمان والوں کو صرف ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، تم فرماؤ میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کمال درجے کی عاجزی، عظمت الہی اور عقیدہ توحید کے اظہار کا حکم فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو قدرت و اختیارات اور علم ہے، خواہ اپنی ذات کے متعلق ہو یا دوسروں کے بارے میں، یوں ہی دنیاوی چیزوں کے بارے میں یا قیامت یا آخرت اور جنت کے بارے میں، وہ تمام کا تمام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی عطا سے ہے۔ یعنی جتنا بھی علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا ہے، عطا کیا ہے، وہ سارے کا سارا عطائی ہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اولین و آخرین سے افضل ہونا، دنیا و آخرت کے امور میں تصرف فرمانا، صحابہ کرام علیہم رضوان کو شفا عطا فرمانا، بلکہ جنت عطا فرما دینا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنا وغیرہ جتنی چیزیں ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے چاہنے سے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے کمالات اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرما دیے ہیں۔ جس کو سرکار چاہیں جنت عطا فرما دیں، پیارے آقا جس کو جس وقت جو بھی چاہیں اس کو عطا فرما دیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس راستے پر چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ کے ساتھ ایک لکھنے والا فرشتہ بھی ہوتا ہے۔ جہاں سرکار جس کو جو نعمت بھی عطا کرنا چاہیں، وہ فرشتہ اس کو اپنے پاس لکھ لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ کمالات عطا فرمائے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، یہ کہتے ہیں ایک بار میں نے سرکار کو تہجد کے لیے پانی لا کر دیا تو اس وقت سرکار نے مجھ سے فرمایا، اے ربیہ کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ دنیاوی تو کوئی چیز نہیں مانگتا، لیکن اتنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ کا پڑوس عطا فرما دے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ربیہ یہ تیری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، اور مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو آپ نے پھر یہی عرض کی، یا رسول اللہ میری اتنی خواہش ہے کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا پڑوس عطا فرما دے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں۔ حدیبیہ کے واقعے موقع پر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام آئے، عرض کی یا رسول اللہ کافی عرصے دنوں سے بارش نہیں ہوئی ہے، پانی کی قلت ہے، ہمارے مویشی پیاس سے مر رہے ہیں، ہمارے جو بچے ہیں یہ پیاس سے ترس رہے ہیں، تو کرم فرمائیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ایک پیالے کے اندر اپنی مبارک انگلی رکھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ تو یہ سارے کے سارے کمالات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیے ہیں۔ تو فرمایا یہ سارے کے سارے کمالات جو سرکار کے پاس ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا۔ اس آیت مبارکہ میں علم غیب کی نفی کی علماء کرام نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ ان میں سے 4 توجیحات انشاءاللہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں جو اس آیت کریمہ کے اندر علم غیب کی نفی کی گئی ہے۔ اور ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا علم غیب ذاتی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا عطائی ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو اس کی نفی کی گئی ہے، اس کی 4 توجیحات علماء نے بیان کی ہیں۔
جنہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے بیان پر مشتمل اپنی لاجواب کتاب انباء الحی ان کلامہ الموسون تبیان لکل شے، اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہر شے کا روشن بیان ہے، اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہیں۔ امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو غیوب پر مطلع فرمایا، یعنی غیب کے علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے اور آئندہ ہونے والے واقعات سے باخبر کیا۔ اس باب میں احادیث کا وہ ذخیرہ ذخار ہے کہ کوئی اس کی گہرائی جان ہی نہیں سکتا اور نہ اس کا پانی ختم ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک یہ ایسا معجزہ ہے جو یقین اور وثوق سے معلوم ہے اور ہم تک اس کی خبر متواتر طریقے سے کثرت سے پہنچی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ علامہ شہاب الدین احمد بن محمد خواجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ وضاحت ان قرآنی آیات کے منافی نہیں جن میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی غیب نہیں جانتا۔ اس آیت کریمہ میں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ میں کسی واسطے کے بغیر یعنی علم ذاتی کی نفی کی گئی ہے کہ ذاتی علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، سرکار کا علم ذاتی نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے بتائے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب پر مطلع ہونا ثابت ہے اور اس کی دلیل خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مکمل اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، کہ اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جس کو چاہے اپنے غیبوں پر مطلع فرما دیتا ہے۔ تو نبی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہی ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ علامہ علی محمد بن حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں اس بات کا احتمال ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ کلام تواضع اور ادب کے طور پر فرمایا ہو، اور مطلب یہ ہے کہ اس میں غیب نہیں جانتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی مجھے اطلاع دی اور جو میرے لیے مقرر فرمایا میں صرف اسی کو جانتا ہوں۔ اسی طرح یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، اس آیت میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیب پر مطلع ہونے سے پہلے یہ کلام فرمایا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ السلام کو علم غیب کی اطلاع دی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مکمل اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اسی طرح علامہ علی محمد بن حازم فرماتے ہیں، اس آیت میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کلام کفار کے سوال کے جواب میں صادر ہوا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غیبی اشیاء کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیا اور نبی پاک نے ان کی خبر دی تاکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ علیہ السلام کی نبوت کے صحیح ہونے پر دلیل بن جائے۔ آیت کے آخر میں فرمایا، تو میں بہت سی بلائی جمع کر لیتا، یعنی اگر میرے پاس غیب کے علوم ہوتے تو میں بہت سی بلائی جمع کر لیتا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بلائی جمع کرنا اور برائی نہ پہنچنا اسی کے اختیار میں ہو سکتا ہے جو ذاتی قدرت رکھے، اور ذاتی قدرت وہی رکھے گا جس کا علم بھی ذاتی ہو، یعنی جو ذاتی قدرت رکھے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کوئی بھی برائی نہیں پہنچ سکتی، مجھے کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اور وہی فرمایا رکھتا ہے جس کے پاس ذاتی قدرت ہو اور ذاتی علم ہو، کیونکہ اس کی ایک صفت ذاتی ہے، اس کے تمام صفات ذاتی تو ہوں تو معنی یہ ہوں گے کہ اگر مجھے غیب کا علم ذاتی ہوتا تو قدرت بھی ذاتی ہوتی، میں بلائی جمع کر لیتا، برائی نہ پہنچتی، تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی نہیں ہے، آپ علیہ السلام کا علم جو ہے وہ عطائی ہے۔ بھلائی سے مراد راحتیں اور کامیابیاں اور دشمنوں پر غلبہ ہے، اور برائیوں سے تنگی و تکلیف اور دشمنوں کا غالب آنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھلائی سے مراد سرکشوں کا مطیع اور نافرمانوں کا فرما بردار اور کافروں کا مومن کر لینا ہو، اور برائی سے بدبخت لوگوں کا باوجود دعوت کے آپ علیہ السلام کی دعوت دینے کے باوجود ان کا اسلام سے دور رہ جانا ہو۔ اگر میں نفع اور ضرر کا ذاتی اختیار رکھتا تو اے منافقین و کافرین تم سب کو مؤمن کر ڈالتا، یعنی اگر ذاتی میں رکھتا، طاقت و قدرت رکھتا تو تم سب کو میں
جتنے بھی کفار ہیں فرمایا تم سب کو میں مسلمان کر لیتا، تمہاری کفری حالت دیکھنے کی تکلیف مجھے نہ پہنچتی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھی کمالات عطا فرمائے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہیں وہ ذاتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عطائی ہیں۔ جو کچھ بھی نبی پاک کو ملا وہ اس کے رب نے عطا کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔